ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے ایک بار پر. ظاہر ہم نے سیاسی موضوعات کی طرف ہم بڑھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں یہ خبر آ گئی, اور ظاہر اس وقت پاکستان کی نہیں, ایران کی نہیں, امریکہ کی نہیں, خطے کی نہیں, دنیا کی اہم ترین خبر ہے. آپ آرگیوبلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس دہائی کی, یہ صدی کی سب سے بڑی ڈیل ہونے جا رہی ہے. پاکستان کا اس میں کلیدی کردار ہے, اور اس کے 14 نکات CNN نے جاری کیے ہیں, امریکن سورسز کو کوٹ کر کے جاری کیے ہیں, جو کہ ہم نے اپنی خدمت میں پیش کیے ہیں. میں مہمانان کی طرف بڑھتا ہوں. ہم تھوڑی سی سیاسی بات پر جتنا دامن میں گنجائشیں کر لیں گے, لیکن میں چاہوں گا ہمارے جو پہلے مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سینئر رہنما ہیں چودھری منظور احمد صاحب, ممبر ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے, اور بہت گہری نظر ہے ملکی سیاست پہ تو ہے ہی, اس طریقے سے عالمی منظرنامے پہ اور سارے پہ بڑا نظر رکھتے ہیں. تو میں ایک کامنٹ ان سے بھی لوں گا ضرور. حذیفہ صاحب ہمارے ہردل عزیز ہمارے بھائی ہیں, ایسے PM اور نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر اسٹیٹس آف اسٹیٹ منسٹر. میں ظاہر گورنمنٹ سے ہمارا کسی بات پہ ہم تنقید کریں تعریف کریں وہ اپنی بات ہے, لیکن ظاہر ہے میں حذیفہ صاحب کو یہ کہوں گا کہ ویل ڈن. ظاہر ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا اس میں کردار, فیلڈ مارشل کا, اسحاق ڈار صاحب کی زبردست پرفارمنس, کیا بات ہے. محسن نقوی صاحب ایک بہت اچھی ایک اچیومنٹ ہے. تو میں ضرور کہوں گا حذیفہ صاحب سے. چودھری منظور صاحب آپ سے میں نے بریک میں معذرت بھی کی, ظاہر چونکہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ آ گئی تھی, بریکنگ نیوز آ گئی تھی, اور آپ نے سنے تمام تر نکات جس طرح ہم نے پڑھے. آپ کا ایک انٹرنیشنل ریلیشنز اور پالیٹکس اور ان تمام تر معاملات کے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے, جو کہ آپ دہائیوں سے ان کو نوٹ کر رہے ہیں عالمی منظرنامے کی چیزوں کو بھی, آپ کا اس میں کیا پہلا رد عمل تھا جب آپ نے نکات سنے ہیں چوئی صاحب؟ یہ دیکھیے, ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ جو بھی امن کی کوشش ہوگی, اور خاص کر اس میں اگر پاکستان کا کردار ہوگا, تو یہ بہت خوش آئند بات ہے اس معاہدے پہ پہنچے ہیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں ایران کے حق میں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ تو سارا ہو گیا. اب یہاں پہ جو اہم سوال ہے ہمارے لیے, پاکستان کے لیے, کہ پاکستان کے لیے آگے کیا ہے. ایران گیس پائپ لائن ہے, باقی چیزیں ہیں, جو UAE کے ساتھ ایران کا $43 بلین کی جو اس کے ذریعے ٹریڈ تھی, اب تو ڈائریکٹ ہو گئی, پابندیاں اٹھ گئی. لیکن پاکستان کو اس میں سے آپ کس طرح سے آپ پوزیشن کرتے ہیں کہ اس ساری کیفیت میں سے پاکستان زیادہ سے زیادہ بینیفیشری ہو. تو میرے خیال میں اس پہ بھی, اور چوئی صاحب تجزیے کی حد تک آپ کو لگتا ہے, غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے, لیکن تجزیے کی حد تک آپ کو لگتا ہے کہ we have all the reasons to believe کہ اگر میں پریسائز بات کروں, پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اچھے فیصلے بالعموم, لیکن بالخصوص اگر میں پاک ایران گیس پائپ لائن, جس میں ٹو بی فیئر زرداری صاحب کا کے دور میں بھی اور سارے معاملات ہم نے دیکھے ہسٹوریکلی, اس میں اچھی پیش رفت ہونے کا بہت امکان تجزیاتی حد تک ہی صحیح, معلوماتی حد تک, وہ اس لیے ہے کہ ظاہر اب جب منظرنامہ ہی بدل گیا ہے, جب امریکہ خود لکھ کے دے رہا ہے کہ آپ کی اکنامک پروسپیرٹی کے لیے الگ پیسے, ریکنسٹرکشن کے لیے الگ, اور جب تک طے نہیں ہوتا تب تک ایرانین کروڈ کے لیے میرا US ٹریجری ڈپارٹمنٹ الگ طے کرے گا. تو اب تو مدعا ہی بدل گیا, دنیا ہی بدل گئی, وقت حالات جذباتی بدل گئے. کل تک تو امریکہ خود بھی کچھ نہیں کرتا تھا اور کرنے بھی نہیں دیتا تھا, اب تو موصوف خود ہی $300 بلین دے رہے ہیں, بچھے جا رہے ہیں. تو ہمیں کہاں روکیں گے اب ایران پاکستان گیس پائپ لائن سے؟ وسیم بادامی صاحب, جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو تب تک بھی یہ پابندیاں تھیں. اس کے بعد 2 ہماری بہادر گورنمنٹس آئی ہیں, اور انہوں نے کوشش 1 انچ بڑھانے کی کوشش نہیں کی. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ یہ جو ایران کے وزیر پیٹرولیم تھے, وہ شہید خامنہئی کے پاس لے کر گئے تھے 2-3 بار کہ یہ پاکستان کے خلاف ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر جائیں. تو انہوں نے ایسے ہنس کر کہا کہ اس کو چھوڑ دیں, ادھر رکھ دیں, آپ صرف پیٹرولیم کا سوچ رہے ہیں, تو میری نظر کہیں اور ہے. تو وہ بھی ساری چیزیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ, اور دوسرا ایک اور نقطہ بڑھا دوں میں. ایک تو تھی ایران پاکستان گیس پائپ لائن, ایک IPI تھی, ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن. اب ہو سکتا ہے وہ IPC ہو جائے, اور اس کی طرف بڑھنا چاہیے. یس, ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں. پتہ نہیں شاید کچھ دوستوں کو یہ وشفل تھنکنگ لگے, لیکن جب دنیا اتنی تبدیل ہو گئی, تو جب وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو کہ ابھی خادم نے پڑھ کے سنا ہے, پھر تو جو آپ کہہ رہے ہیں IPI کا پورا فریم ورک تو تھا نا. جی بالکل تھا, وہ تو 2 فریم ورک, بالکل ایسے, ایک ٹاپی کا تھا, ایک IPI کا. جی بالکل تھا. اگر IPI نہیں تو IPC تو ہو سکتی ہے نا, چونکہ چائنا کو تو ضرورت ہے ڈائریکٹ سورس کے ذریعے, جیسے پاکستان کو ضرورت ہے ڈائریکٹ سورس سے, اور ایک چیپ انرجی کی ضرورت ہے. تو اس سے زیادہ ہم سے کہیں زیادہ تو چائنا کو انرجی کی ضرورت ہے, اس کی انرجی کی ضروریات بالکل ڈفرینٹ ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اس وقت زرداری صاحب نے بھی چائنا کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ہاں ریفائنری لگا کر آئل پائپ لائن بھی لے جائیں. یہ سی پیک کے بعد ایک اور
چیز آئی تھی، لیکن اب وہ بالکل ایک ڈفرینٹ اینگل سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کو اپنی پریپریشن کرنی چاہیے، یہاں کا جو لوگ ہیں ان کو پریپریشن کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ہم فوری طور پر اس سچویشن سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں. جہاں تک آپ نے نکات پڑھے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ ایران کو ایک طرح کا واک اوور ہے اور جیسے کوئی امریکہ جان چھڑانا چاہ رہا ہے، یہ ساری کیفیت سے نکلنا چاہ رہا ہے، یہ کیفیت نظر آ رہی ہے. چونکہ میرا خیال ہے امریکہ کا خاصا نقصان ہوا ہے، 2 بحری بیڑے جو ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے. پھر اس کے علاوہ جو پورے مڈل ایسٹ کے اندر جہاں جہاں پہ ان کے تھے وہاں پہ ہوا ہے، اور اسرائیل کے اندر بھی بہت نقصان ہوا ہے چونکہ وہ دکھاتا نہیں ہے. تو یہ صورتحال ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی جب جنگ شروع ہوئی تھی، سوائے چند لوگوں کی. اور پھر اس میں چائنا کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اور وائٹل رول ہے. جس طرح سے پاکستان انڈیا جنگ کے اندر بڑا امپورٹنٹ اور وائٹل رول تھا، اسی طرح سے اس کے اندر بھی ہے. اس نے ایک بلٹ فائر کیے بغیر یہ کیسے جنگ کا پانسا پلٹا ہے اور کیسے دنیا کے اندر آئندہ آنے والی چیزیں ہوں گی، اس کو بھی آپ سامنے رکھیں. ویری انٹرسٹنگ، بالکل ٹھیک. حذیفہ صاحب، یہ ظاہر ہے آپ کی گورنمنٹ کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، فیلڈ مارشل صاحب کا بڑا کریڈٹ ہے، سب کا. اور تو آپ ایک کامنٹ کوئک کیجیے گا، بس ہم پھر آخری ایک جملہ لے لیں گے آپ لوگوں سے سیاسی حوالے سے بھی. میں تینوں مہمانوں سے، شفیع صاحب نے بھی جوائن کیا تو معذرت خواہ بھی ہوں، ظاہر ہے ہمارا وقت زیادہ اس خبر پہ چلا گیا، لیکن بہت زیادہ اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی، سو وی ہیڈ ٹو. سو آپ کہیے گا حذیفہ صاحب، آپ نے جب آپ کا صحافتی وابستگی تھی تب بھی آپ نے، آئی ایم شیور کہ آپ نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن تمام تر حوالوں چیزوں کو کور کیا ہوگا، اور ابھی آپ ایک حکومتی نمائندگی. سو انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کو ایک تو فائدہ ہوا ہے کہ پاکستان کا تاثر، پاکستان کی پوزیشننگ، پاکستان کا دنیا میں اس طرح نام لیا جا رہا ہے. حالیہ ہم نے تو نہیں دیکھا اپنی زندگی میں اس طریقے سے، بلکہ میں نے بڑے بزرگوں سے بھی یہی پوچھا، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں اپنی زندگی میں یاد نہیں پڑتا کہ اس طریقے سے بین الاقوامی حوالے سے پاکستان کا نام لیا جا رہا ہو. الحمدللہ اللہ نظر بد سے بچائے. 1974 کے بعد، ہاں وہ بھی خورشید قصور بھی 74 کا حوالہ. میں ذرا اس کے بعد کہوں نا ذرا، تو میں نے کہا میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی. جی حذیفہ صاحب شاید 74 میں ہوں گے زندہ، پیدا ہو چکے ہوں گے تو انہوں نے شاید دیکھا ہوگا.